عين الهدى مفضي العدا. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. I bear witness that there is none worthy of worship except Allah. He is one and has no partner. And I also bear witness Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his servant and his messenger. I solemnly pledge that I shall endeavor throughout my life for the propagation and consolidation of Islam and the earth, and shall stand guard in defense of institution of Khilafat. I shall not hesitate to offer any sacrifice in this regard. Moreover, I shall exhort all my children to always remain dedicated and devoted to Khilafat. Inshallah. میں اقرار کرتا ہوں کہ اسلام اور احمدیت کی مضبوطی اور اشاعت اور نظام خلافت کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ تعالی آخر دم تک جد و جہد کرتا رہوں گا اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہوں گا. پلیز میں اپنی اولاد کو بھی ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے کی یقین کرتا رہوں گا انشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم إبراهيم حنيفا ومحياي ومماتي لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Translation. I shall now present the English translation taken from chapter 6. May Allah be pleased with him. In the name of Allah, most gracious, ever merciful. Say, as for me, my Lord has guided me unto a straight path, a right religion, the religion of Abraham, the upright. And he was not of those who joined gods, are all for Allah, the Lord of it, and I am the سورۃ الانعام کی تلاوت کردہ آیات 162 کا 164 کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ سیدنا حضرت خلیفۃ مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ پیش خدمت ہے.
میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں راندے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بین مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو کہہ دے کہ یقیناً میرے رب نے مجھے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دی ہے، دین ابراہیم حنیف کی ملت بنایا ہے اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھا، اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں سب سے اول ہوں۔ Now for Urdu lesson and English translation, may I request Dr. Tariq Rasheeduddin Sahib from Brampton West. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر وہ نہیں گر سے ہے جدا، لعنت جینے پہ گر سے ہے جدا، اس رخ کو دیکھنا ہی تو ہے اصل مدعا، اس رخ کو دیکھنا ہی تو ہے اصل مدعا، جنت بھی ہے یہی میرے یار آشنا، جنت بھی ہے یہی آشنا، یہ رہنے کی جا نہیں، اس میں لوگوں سے کوئی رہا نہیں، دیکھو تو جا کے ان کو کہ اب سلف ہیں تمہارے گئے کدھر، ایک دن وہی مقام تمہارا مقام ہے، ایک دن یہ صبح زندگی کہ تم پہ شام ہے، ایک دن یہ صبح زندگی کہ تم پہ شام ہے، ایک دن یہ صبح زندگی کہ تم پہ في كل وصف حمدا، في كل وصف حمدا الظالم. It gives you three options. Number one, a group of wives get together and sponsor these families. Number two, a community sponsorship. And if we cannot do anything else, we should donate for this. I was actually very happy to find out this morning when I was walking at the sports meet
that I met at least 4 or 5 members that their application got accepted yesterday or day before yesterday. And just because through this refugee sponsorship desk's efforts and their help. So my dear brothers, yes, we are enjoying the country, the first world country, but there are your brother, my sister are stuck in places that it's unimaginable. Someone asked Dr. Sundar some other day, why don't you put my request first? And he said, okay, I'm going to give you a choice. You tell me who's first. Because it was so much painful to see people that living in a condition, and the request that is coming to humanity first, to this desk, that it's unimaginable. So my dear brothers, I want you to think about it. I want you to ponder about it. If you 5 people can get together and sponsor somebody, that is the first thing. The second is there's a community sponsorship program. And the third is if you cannot do anything, at least you should donate for this. And please contact Refugee Desk at ndia.ca for more information. I think this would be another, as Mr. mentioned, level of shukr on my part, on your part, that Allah has bestowed me or gave me, ability to live this land, and I want other my brothers to come and freely enjoy their religion. The second thing that I would like to request, or I would like to announce, is obviously attendance and some requests for prayers. In Jamaat, when we say we would like to acknowledge, recognize, in actuality it means request for prayers. And our all efforts, good efforts that we do for Jamaat, has to be for the sake of Allah. Not to show off, not to brag about it. So this is why I'm requesting you prayer earnestly for this individual that I'm going to name it. As you know that we haven't planned ijtema in this side. The actual plan for ijtema was at Hanikam at Bedford. We were told by respected Amir Saab that we have to change it because of some circumstances. So we came here. Okay, we have a cops outside waiting for the car number CELB 044. It's blocking the mosque gate and Hindi Avenue, and there are cops waiting for him. So if you are the owner of this car, I want you to please get up right now and go outside. CELB 044.